آپ نے سوال کیا آگے سے علیمہ خان آپ کو پڑ گئی، کیا ماجرا ہوا تھا؟ دنیا میں ایک بہترین جو پاپولر لیڈر کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، جو کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت عزت کے قابل ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے، بہت اہم سازش کر رہا ہے میرے خلاف۔ کچھ ٹائم کے بعد خان صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ امریکہ ان سارے معاملات کو دیکھیں، پاکستان میں تو دھاندلی ہو رہی ہے۔ بھائی کل جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا کھلا دشمن ہے، آج آپ اسے مدد مانگ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان داؤد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ پی ٹی آئی کا تو نظریہ یہ تھا امریکہ کے اینٹی، خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں، وہ مدد مانگ رہے ہیں۔ لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے۔ آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے، ایک چھوٹے سے چھوکرے اتنی اسٹوپڈ بات کی۔ ہم نے خود دیکھا تھا، ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا۔ بے وقوف ہو، پہلے سیکھ کر تو آؤ۔ تو جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن پبلک نیوز کے احتشام بیلیم۔ امید کرتا ہوں آپ کی نظروں سے ایک ویڈیو گزری ہوگی جو کہ علیمہ خان کی تھی۔ جب اینکر نے ایک سوال کیا تو وہ آگے سے بھڑک پڑی اور اینکر کو کہنے لگ گئی کہ آپ کو اینکر کس نے بنایا، صحافی کس نے بنایا آپ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ آپ میں سے سوال کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن احتشام بیلیم، ان سے بات کرتے ہیں آخرکار کیا معاملہ ہوا، سوال کیسے کیا، آگے سے کیا جوابات ملے، ساری گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ احتشام بھائی کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے احتشام بھائی، آپ کی دعائیں۔ احتشام بھائی سب سے پہلے بتائیں، آپ نے سوال کیا آگے سے علیمہ خان آپ کو پڑ گئی، کیا ماجرا ہوا تھا؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو علیمہ خان صاحبہ، جو کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک بہت عزت کے قابل ہیں، کیونکہ وہ اس وقت دنیا میں ایک بہترین جو پاپولر لیڈر کی بہن ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے۔ بہن ہونے کے بعد وہ ایک اسپوک پرسن ہے عمران خان کی، یعنی کہ عمران خان صاحب جو جیل میں بات کرتے ہیں وہ بات آ کے باہر ہمیں، آپ کو یا صحافیوں کو بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا وہ سوال کچھ خاص تھا کہ ہم نے تقریباً 2018 سے لے کر 2022 کے درمیان خان صاحب سے بہت ساری باتیں سیکھی، لیکن اینڈ والا جو ٹائم تھا اس میں ہم نے ایک بات سیکھی کہ خان صاحب نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے۔ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا بہترین ہاتھ ہے، بلکہ بنیادی ہاتھ ہے، وہ بہت اہم سازش کر رہا ہے میرے خلاف۔ تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ گردش کرتا تھا کہ امریکہ کیوں ایسے کر رہا ہے۔ ایسے ہی تو ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے، ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی جو تعلقات ہیں وہ خراب کرنے شروع کر دیے کہ امریکہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ بھائی ہم نے امریکہ کے لیے دل میں بہت ساری جو تھی وہ نفرتیں شروع کر دیں۔ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد خان صاحب جیل سے کہتے ہیں کہ امریکہ ان سارے معاملات کو دیکھیں، پاکستان میں تو دھاندلی ہو رہی ہے۔ بھائی کل جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ میرا کھلا دشمن ہے، آج آپ اسے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ سوال نہیں کیا، میرا سوال نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ جس ملک میں رہ رہا ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوتا ہے۔ یہ جو علیمہ خان تک میرے اور آپ کے علاوہ یا صحافی کے علاوہ کوئی عام بندہ تو نہیں پہنچ سکتا، اسے تو نہیں پتا کہ علیمہ خان کہاں ہوں گی اس وقت، کیسے ہوں گی اور کس طرح ان تک پہنچ پائے گا۔ سوال تو لوگوں کے بھی ہیں۔ تو یہ سوال اس وقت پاکستانیوں کا تھا کہ اب عمران خان صاحب جس امریکہ کو، یعنی کہ اینٹی امریکہ تھے، آج اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو جو ایبسولوٹلی نوٹ تھا وہ تو نظریہ سارا ٹوٹ گیا۔ تو وہ نظریہ کدھر گیا؟ میں نے بھی یہ پوچھا کہ میں، عمران خان صاحب تو اینٹی امریکہ تھے اور وہ امریکہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ جو ایبسولوٹلی نوٹ والا وہ بیانیہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے آگے بہت ساری ایسے القابات دے دیے، شاید وہ القابات عام جو گھریلو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں استعمال کرتے۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، یا جو بھی عزت دار لوگ ہیں، تہذیب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں یہ لفظ اگر کوئی چھوکرا بول دے گا نا تو وہ سمجھا جائے گا یار کتنا معیوب لفظ ہے، یعنی کہ تہذیب والے گھروں میں یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو انہوں نے وہ مجھے کہہ دیا چھوکرا اور دیگر القابات دے دیا۔ بتائیں نا کیا سوال، کیا انہوں نے کہا تھا آپ کے سوال میں؟ میں سوال یہ کہ بتا چکا ہوں، میں نے تو یہ پوچھا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بدتمیز، بیوقوف، ہر بندہ مائک پکڑ کے صحافی بن جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تمہیں جرنلسٹ کس نے بنایا، چھوٹا چھوکرا، تو اس طرح کے مختلف قسم کے ڈس ہارڈ نہیں ہوئے آپ احتشام بیلیم کہ آپ سینئر اینکر ہیں اور پبلک نیوز سے ہیں، تو پھر ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ کو ایک آپ کی بات کو جو کہ جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا فیم بھی گرایا اور خان صاحب کا فیم بھی گرایا ایک سوال کا جواب نہ دینے سے۔ آپ کو لگتا ہے اس طرح؟ اچھا، میں ڈس ہارٹ نہیں ہوا، صحافی ڈس ہارٹ نہیں ہوتا۔ اس سے قبل میں نے فیاض الحسن چوہان سے سوال کیا تھا، انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، میں خواجہ عمران نذیر سے انٹرویو کر رہا تھا، انہوں نے بھی اس طرح کی بڑی باتیں سنائی تھی سوال کے بعد۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تمہارے چینل کی طرف سے تمہاری تنخواہ نہیں اچھی تو میں تنخواہ پر۔ اس کے بعد یہ، یعنی کہ صحافی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ صحافی کی اپنی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس وقت پورے پاکستان کا نمائندہ ہوں،
میرے پاس مائک ہے, مائک آپ کے پاس یہ مائک ہے, امانت ہے. صحافت جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا, تم نیکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے. یعنی کہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے صحافی اچھا کام دکھائے گا, برا کام ہو رہا ہے تو صحافی برے کو کنڈیم کرے گا. تو میں ایز اے صحافی میں بری چیز کو کنڈیم کر رہا تھا, تو مجھے برا نہیں لگا, ڈسہارٹ نہیں ہوا, مجھے بہت اچھا لگا. اگر آپ کو برا مل رہا ہے سننے کو تو آپ سمجھیں کہ آپ تو بہت اچھے راستے میں. اگر آپ کو تنقید ہو رہی ہے, آپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, آپ کو اچھی بات پہ برے جو ہے وہ آنسر, الحمدللہ مجھے 2 دن میں ان صحافیوں کی ان پولیٹیشنز کی کالز آئیں جو کہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کالز آ سکتی ہیں. مجھے کالز آئیں, مجھے منصور علی خان صاحب نے اتنا اچھا اس پہ رسپانس دیا, رضی دادا نے, عمران طلعت اور دیگر صحافی ہیں جنہوں نے ولاگز کیے, اس پہ بہت سارے اچھے کمنٹس, جواد احمد نے, بہت سارے لوگ ہیں. میں بات کروں گا, لمبی لسٹ ہے, میں 5 گھنٹے تقریباً لگاتار ٹاپ 10 پہ چلتی رہی ہیں ویڈیوز. یعنی کہ اگر اس کی ٹوٹل ویورشپ دیکھی جائے تو وہ 10 گھنٹوں کی ویورشپ ہے, وہ 50 ملین سے ابو تھی. شام, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کے بعد کیا کوئی ایکشن بھی لیا آپ نے اس باتوں کا کہ نہیں, کیا آپ کے چینل کی طرف سے کوئی ایکشن لیا ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے بہت ایسے الفاظ استعمال کیے جیسے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ گھریلو الفاظ نہیں تھے, کوئی گھر میں یوز نہیں کرتا. ایکشن نہیں لیا جا سکتا. ہم ایکشن کیوں لیں؟ صحافی کو روزانہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. صحافی کا کام سوال کرنا ہے, صحافی کا کام اس کا جواب, اس سوال کا جواب لینا ہے. صحافی بھاگتا ہے, صبح 7 بجے اٹھتے ہیں, ہم رات کو 12 بجے تک رپورٹنگ کرتے ہیں. ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو اس وقت آپ نے جو بات کی تھی اس کا جواب دیں اگر وہ ٹھیک ہے. اور ہاں, اگر مجھے نہیں اس بات, اگر ایک مثال ہے آپ مجھے سوال کرتے ہیں, مجھے اختلاف ہے, تو میں کہہ دوں گا نو کومنٹ, یا میں اس طرح کچھ کر دوں گا. یعنی کہ میں اس پہ آپ سے کوئی ایویں آپ سے بات نہیں کر سکتا, فضول میں آپ سے کاؤنٹر کویشچن. میں ایک بات ہے کہ میں کاؤنٹر کویشچن بھی کر سکتا تھا. جیسے صحافی میرے پاس بڑے کاؤنٹر کویشچنز ہیں آج بھی, اگر میرے پاس لوگ آپ کی ویڈیو کے نیچے, آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں لیکن آپ کی ویڈیو کے نیچے یہی کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کہہ دیں گے نو کمنٹس. تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ نو کمنٹس کہہ دیتے, لیکن انہوں نے آگے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ مناسب نہیں تھے. کیا کہتے ہیں اس بات؟ اچھا, اس سے قبل علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بہت دفعہ کنٹروورسی کا بنی ہے, سبب بنی ہے. انہوں نے بیشتر صحافیوں سے اس طرح کے جو ہے وہ رویہ رکھا ہے. اس سے قبل ایک صحافی تھے پبلک نیوز کی تھے, ان سے بھی انہوں نے کہا تھا میں جواب نہیں دوں گی. اس طرح کے بہت سارے انہوں نے کنٹروورسی کی ہیں. حالانکہ وہ ان پہ ایسے الزامات ہیں, اگر وہ الزامات کی میں بات کرتا تو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے ان کے ساتھ کوئی رنجش ہے. تو میں نے وہ الزامات کی بات ہی نہیں کی. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان پہ علیمہ خان صاحبہ پہ بہت بڑے کیسز ہیں, انہوں نے بڑی کرپشن کے کیسز ہیں. میں نے وہ بات ہی نہیں کی. اگر میں بات کرتا تو پھر تو ایسے لگنا تھا میں لڑائی کرنے آیا ہوں, میں اپنا جواب دینے نہیں ہے, میں تو بلکہ ان کو طنز کرنے آیا ہوں, میں ان سے مذاق کرنے آیا ہوں, میں انہیں غصہ چڑھانے کے لیے ہوں. لیکن میرا مقصد نہیں تھا, میرا مقصد تو بس سوال کرنا تھا, وہ میں نے کر لیا. اچھا, آخری سوال احتشام بھائی, کہ آن کیمرہ تو سارا کچھ لوگوں نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, کیا آف کیمرہ بھی کوئی انہوں نے ایکشن لیا ادھر موقع پہ؟ کیا ان کے کچھ سیکورٹی گارڈ, آپ کو پتہ وہاں پہ مخلوق زیادہ تھی, تو آف کیمرہ بھی کوئی کارروائی ہوئی وہاں پہ؟ وہ ہم جاننا چاہ رہی خاص کر. اچھا, آپ کو پتہ ہوگا کہ اینڈ سے وہ ویڈیو تھوڑی کٹ ہو گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے, ان کی جو دوسری بہن ہے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا سوال ہوا. اچھا, وہ پھر مجھے پیچھے کر کے وہ گاڑی کی طرف نکل گئی تھی, وہ بہت تیزی میں نکل گئی تھی. لیکن انہوں نے جاتے ہوئے کہا, بڑا کچھ لوگوں کو کہا کہ یار اس طرح کے صحافیوں کو ادھر داخلہ منع ہو, یہ ہو وہ ہو. یہ کرنے کے بعد وہ رکی نہیں ہیں, وہ چلے گئی ہیں. مجھے لگتا ہے پہلی بریک شاید اسلام آباد میں لگی ہوگی. اچھا, وہاں سے ڈائریکٹ اسلام آباد مجھے تو یہی لگتا ہے. کیمرہ یہی ہوا تھا کہ بس کیمرہ انہوں نے دھکا مار. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا, علیمہ خان, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ, تمام جماعتیں ہمارے لیے عزت کے قابل ہیں اگر وہ اچھا کام کرتی ہیں. اگر برا کام کرتی ہیں ہمیں سب سے نفرت ہے. تو بس یہی لاسٹ میں ہماری ناظرین کے لیے کوئی پیغام دے دیں, یا ہمارے صحافیوں کے لیے جو ینگ جنریشن ان کے لیے کوئی پیغام دیں. یار, جو ہم لوگ ہیں نا, ہمارے پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو پرانی نسل گزر جاتی ہے وہ ہاتھ ایسے کر کے, جب وہ فوت ہو جاتا ہے نا, اس کے انسان ایسے ہاتھ ہوتا ہے, مطلب وہ بتا کے جاتا ہے میں کچھ نہیں کر پایا. یعنی اگر کوئی بری چیز ہے وہ تم اس کو کنڈیم کرو گے, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے. یہ جو جوان, یہ ابھی جو ہماری نسل ہے نا, ابھی 100 سال ہونے کو پاکستان بننے کو, ہم نے 100 سال پاکستان ہم نہیں دیکھ سکتے کہ 100 سال تک پاکستان میں یہ حالات رہیں. ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں, ہم نے وہ تمام جو برائیاں اس کو روکنا ہے, ہم نے اٹھنا ہے. اور مجھے لگتا ہے, دیکھیں آپ ماشاء اللہ کتنے اچھے ہیں,
اور اتنے میرے سے اچھے آپ ہیں. نہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دیکھیں ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, ہم برائی کو برائی سمجھ رہے ہیں اور اچھائی کو اچھائی. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی جو ینگ جنریشن آ رہی ہے وہ صحیح محب وطنی ہے, ان کے دلوں میں محبت ہے, وطن کی محبت ہے, اور ویسے بھی وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا. بہت شکریہ احتشام بھائی, آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. تو گفتگو آپ نے سنی کہ آف کیمرہ کیا تھا اور آن کیمرہ کیا تھا. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد خان کو دے اجازت. دیکھتے ہیں چینل 9. اللہ نے